یہ جو کیس ہے نیب امینڈمنٹس کا، یہ وہ کیس ہے جس کے خان صاحب، عمران خان صاحب اس کے وکٹم ہو بھی سکتے تھے، اس کے باوجود ہم نے چیلنج کیا۔ ایک طرف تو یہ اربوں روپوں کا کھیل ہے جس کو کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس نہیں ہے۔ یہاں پہ خان صاحب کو جو اجازت ہے کورٹس کی ڈیسیژنز کے مطابق ہی کہ ان کو پیش کیا جائے، اور سپریم کورٹ نے ان کو یہ فیسلٹی بھی دی کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آ کے اپنے کیس کا دفاع کر سکیں۔ یہاں پہ جو مضحکہ خیز بات ہے کہ ایک طرف حکومت نے چیلنج کیا ہوا ہے ان امینڈمنٹس کو، اور کہ اس میں 14 دن کا ریمانڈ ہے، اور دوسری طرف آرڈیننسز، اس وقت کیس چل رہا ہے، انہی کا کیس چل رہا ہے، اور دوسری طرف آرڈیننسز جاری کیے ہیں کہ جس میں کہ ریمانڈ پیریڈ کو 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا ہے۔ اب یہ شو کرتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت بالکل اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے فارم 47 کی حکومت ہوگی، کٹ پتلی حکومت ہوگی، اس کو کیا پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ نہ ان کے پاس عوام کی سپورٹ ہے، نہ ان کے ذہن کام کر رہے ہیں، اور نہ ان میں وہ اخلاقی قوت ہے جس سے کہ وہ چیزوں کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں اور اس قسم کے متضاد پوزیشنز نہ لیں جس میں کہ کورٹ میں وہ کچھ مقدمہ داخل کیا ہوا ہے اور آرڈیننس کے ذریعے اس کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں۔ مقصد بنیادی کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو کس طرح سے ہم نے سزا دینی ہے، اس کو کتنی زیادہ تکلیف ہم نے دینی ہے، بات صرف اسی کی ہے۔ یہ نہ پبلک کے لیے وہ ہے کوئی وہ دے رہے ہیں، کوئی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے تو آپ کی انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے، ملک کی انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پہ ایک شخص کے لیے سارے قوانین بھی بدلے جا رہے ہیں۔ پورا جو اگر آپ نواز شریف کی جو کل کی پرسوں کی تقریر بھی دیکھیں تو جو بنیادی شخص ہے، ایک ہی پاکستان کی سیاست ایک ہی شخص کے گرد گھوم رہی ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ دے دیا۔ جس طرح سے کل عدت کیس میں ہوا، آپ کو سب کو معلوم ہے کہ کتنا مضحکہ خیز ایک رویہ اختیار کیا گیا، اور جو ججمنٹ دینی تھی وہ نہیں دی، کہ جو ایکیوزڈ ہے اس نے جج پہ جو ہے اعتراض کیا۔ اور بھئی اعتراض تو ہم بھی بہت کر رہے ہیں، ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کئی اعتراضات جمع کرائے ہیں، اس کی تو کوئی سنوائی نہیں ہے۔ دیکھیں جس طرح کے حالات بنائے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، جو ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام ہے، جو ابھی بجٹ آنے والا ہے اس میں لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کسی کی دبئی میں جائیدادیں ہیں، کسی کی لندن میں ہیں، کسی کی پیرس میں ہیں۔ یہ ان لوگوں نے تو اپنے سب کچھ بمائے اہل و عیال باہر بھیجے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ صرف پاکستانی اور صرف ایک عمران خان یہاں پہ موجود ہے۔ اگر عمران خان چاہتا تو بڑی آسانی سے اس ملک سے باہر جا سکتا تھا، اور سارا یہ جو ایک فساد ہے، یہ جو ایک سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں، ان سب سے چھٹکارا مل جاتا۔ لیکن جب آپ اس دھرتی کے ہو اور ایک ایسا لیڈر جو کہ اس ملک کے عوام کے لیے لڑ رہا ہے، اگر وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی ذاتی کوئی اس نے وہ نہیں کیا ہے، وہ صرف پاکستان کی عوام کے لیے ادھر بیٹھا ہوا ہے، جیل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ بالکل کمپرومائز نہیں کر رہا، کیونکہ اس کا کمپرومائز پورے پاکستان کو کمپرومائز، پاکستان کی آنے والی نسلوں کو کمپرومائز کرنے کے مترادف ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں انصاف کا بول بالا نہ ہو، عدالتیں مختلف طریقوں سے فیصلے دے رہی ہوں، مختلف معیار ہوں، تو اس ملک میں نہ تو کوئی انویسٹ کرے گا، اور جو اپنے ملک کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں سے اپنے پیسے لے کے اور ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ملک کی مفاد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور صرف ایک شخص کو
سزا دینے کے لیے، اس کے اصولوں کو سزا دینے کے لیے یہ سب کچھ یہ ناٹک رچایا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ دیکھ لیں، الیکشن ٹریبیونلز دیکھ لیں، ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ فیئر اور فری ججز لگائیں، کیونکہ سارے پاکستان نے دیکھ لیا ہے کہ جس طرح سے فارم 45 سے فارم 47 کا سفر تھا، اس میں کیا ہوا۔ یہ جو ملک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے وہ اس لیے ڈوبا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں وہ عوام کے منتخب کردہ نہیں ہیں، ان میں سے اکثریت یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لائے گئے ہیں، اور جو لوگ لائے جاتے ہیں وہ صرف کچھ خاص طبقوں کا اور اپنا وہ خیال رکھتے ہیں، ان کو کوئی ملک کی پرواہ نہیں ہے، ان کو عوام کی پرواہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے کہ اربوں روپے لگائے ہیں ایک الیکشن کو کروانے کے لیے، اور ستم ظریفی دیکھیں، جو الیکشن انہوں نے کرایا اربوں روپے خرچ کر کے، اور ایک وہ الیکشن جو کہ تیسری دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے کرایا، اور اس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ جی آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں کرایا۔ یعنی اندازہ دیکھیں، ستم ظریفی دیکھیں کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں کرایا۔ یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور ہم پارلیمنٹ میں بھی اور مختلف کورٹس میں بھی ہم یہ چیزیں لے کے جائیں گے کہ جس طرح سے ججز کی نامینیشنز کو وہ کیا جا رہا ہے، مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح کے آرڈیننسز کے ذریعے ریٹائرڈ ججز کو لایا جا رہا ہے، اپنے من پسند ججز کو لے جایا جا رہا ہے، کیونکہ بھانڈا تو پھوڑ دیا تھا نگراں وزیر اعظم نے، کاکڑ نے، جس میں اس نے کہا تھا کہ آپ فارم 47 کی حیثیت اگر آپ کو معلوم ہو گئی تو آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ تو سب طے ہے، اب اس میں پردہ ڈالنا ہے اور اس کے لیے من پسند لوگوں کو لگانا ہے۔ دیکھیں، ملک کی جمہوریت کے ساتھ، ملک کے اداروں کے ساتھ، ملک کے ساتھ یہ مذاق، یہ گھناؤنا کھیل نہ کھیلیں۔ ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے، ایک دہائی پیچھے چلا گیا ہے۔ ہمارے سارے اشارے، چاہے وہ معاشی اشارے ہوں یا وہ ہمارے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں، ہیومن رائٹس کی کس طرح سے وائلیشنز ہو رہی ہیں، کوئی چیز بھی آپ اٹھا لیں، اس کو یہ ملک نہیں رہا، یہ راجواڑہ بن گیا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ گڈ سینس شوڈ پریویل، اور ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جس سے کہ جس کو 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے الیکٹ کیا ہے، ان کو ان کا مینڈیٹ واپس دیا جائے، اور یہ چوری شدہ مینڈیٹ پہ آئے ہوئے لوگ اس ملک کو نہیں چلا سکتے، کیونکہ ان کے پاس اخلاقی قوت ہی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سر، ابھی فیصلہ اوپر آیا ہے 4/1 سے کہ لائیو نشریات نہیں دکھائی جائیں گی، اس پر اگر کوئی کمنٹ؟ دیکھیں، یہ بدقسمتی ہے، کیونکہ یہ جو پبلک انٹرسٹ کا ہے ایشو ہے، جس میں کہ اربوں روپوں کے ہیر پھیر کا اور اربوں روپے کی جو چوری ڈاکے ڈالے گئے ہیں، وہ اگر پبلک انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر اور پبلک انٹرسٹ کیا ہوگا؟ عدالتی فیصلے ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہم شاید اس سے ایگری نہیں کرتے۔